بولیے جی، پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ آیت نمبر 21۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ حصہ تجوید۔ میں نے عرض کی تھی کہ الفاظ قرآن کے ساتھ 8 علوم وابستہ ہیں۔ قرأت کا تعارف بھی آپ کو کروایا، اور یہ بھی عرض کی تھی کہ ہم جو قرأت تلاوت کرتے ہیں وہ امام حفص رحمہ اللہ کی روایت ہے۔ قرآن کا رسم الخط یہ خط عثمانی کہلاتا ہے، اور اس کے 4 مناہج ہیں، اس کا بھی تفصیلاً آپ کے سامنے تذکرہ کیا تھا۔ وقف، اس کا بھی تفصیلاً آپ کے سامنے تذکرہ کیا کہ وقف کیسے کرتے ہیں، اور وقف کرنے کا اصول، ضابطہ اور طریقہ کار ہے کہ وقف کیسے کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی چیز ہے تجوید۔ اس سے پہلے یہ بات سمجھنے کی ہے، ہمارے ہاں عمومی طور پر تجوید کو ٹھیک کروانے کے لیے نورانی قاعدہ پڑھایا جاتا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ نورانی قاعدے کا تجوید کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ نورانی قاعدہ اس لیے لکھا گیا تھا کہ قرآن پڑھنا آسان ہو ہم لوگوں کے لیے، اجمی لوگوں کے لیے، اہل عجم کے لیے قرآن پڑھنا آسان ہو۔ نورانی قاعدہ اس وقت لکھا گیا جب حضرت رائے پوری رحمہ اللہ، عبد الرحیم رائے پوری رحمہ اللہ نے اپنے خلفاء کو اس بات کے بارے میں کہا کہ آپ لوگوں کو قرآن پڑھائیے۔ انہوں نے پڑھانا شروع کیا تو پڑھنا نہیں آتا تھا، لفظ جوڑ نہیں پاتے تھے۔ جیسے ہم کوئی نئی زبان شروع کریں، مثلا چائنیز بولنا، کورین بولنا، تو لفظ نہیں بول پاتے نا، ابتدائی لفظ نہیں بول پاتے۔ عربی کے ساتھ کچھ مناسبت ہو گئی ہے تو اس لیے آسان ہے، انگلش کے ساتھ تھوڑی سی مناسبت ہو گئی ہے تو پتہ چلتا ہے۔ تو عربی پڑھنا بڑا مشکل تھا۔ انہوں نے واپس اپنے شیخ حضرت رائے پوری رحمہ اللہ سے کہا کہ یہ مشکل ہو رہا ہے، لوگ نہیں پڑھ پاتے۔ تو انہوں نے پھر اپنے جو متعلقین تھے، وہ زیادہ تر علماء تھے، خلفاء کو کہا کہ کوئی ایسی چیز لکھو، کوئی ایسا رسالہ لکھو جس کو پڑھنے کے بعد آدمی اس لائق ہو جائے کہ قرآن پڑھنا آسان ہو۔ تو ان کے خلفاء میں ایک عالم دین تھے جن کا نام تھا حضرت جی مولانا محمد میاں جی رحمہ اللہ۔ کیا نام تھا جی؟ مولانا محمد میاں جی رحمہ اللہ۔ انہوں نے اس کا مسودہ تیار کیا، یہ نورانی قاعدے کا۔ یہ جتنے آج کل مارکیٹ میں قاعدے جتنے چھپے پھرتے ہیں نا، وہ سارے اسی کی کاپی ہیں۔
بنیادی قاعدہ نورانی قاعدہ ہے، باقی فوڈ اسٹیٹ ہیں ساری، کسی نے قرآنی قاعدہ لکھ چھاپ مارا، کسی نے کیا. آج کل مارکیٹ میں وہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے تفسیر کے اوپر بڑا کام کیا نا، تو ان کے نام پر بھی انہوں نے تفسیر چھاپی ہے، اور چھاپنے والوں کے دماغ میں یہ بھی نہیں آیا کہ جس کی نقل کر رہے ہیں کم از کم اس کی تصویر ہی تبدیل کر دیں. انہوں نے وہ تقی عثمانی صاحب کا آسان ترجمہ ہو بہو چھاپ دیا، صفحہ بھی نہیں بدلایا، ڈیزائن بھی نہیں بدلایا، وہ سارے کا سارا وہی چھاپ دیا، پیچھے صرف منسوب کر دیا ڈاکٹر اسرار صاحب کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب نے بھی بڑا کام کیا ہے، لیکن کتابیں چوری کرنا بھی عقل ہونی چاہیے. تو آج کل مارکیٹ میں جتنے بھی قاعدے بکتے ہیں، چھپ رہے ہیں بچوں کو پڑھانے کے لیے، یہ سارے کاپی ہیں اس قاعدے کی جس کا نام نورانی قاعدہ ہے. اس کا مصنف کتاب کو کہتے ہیں، اس کے مصنف ہیں مولانا محمد میاں جی رحمہ اللہ. انہوں نے اس قاعدے کو لکھا، اور لکھنے کے بعد وہ رسالہ دیا حضرت رائے پوری رحمہ اللہ کو، اور حضرت رائے پوری نے وہ دیا حضرت مولانا نور محمد صاحب کو، قاری نور محمد صاحب. وہ تختیوں پہ لکھ کے پڑھایا کرتے تھے. یہ جو اوپر جو ٹائٹل لگے ہوئے نا، تختی نمبر 1، تختی نمبر 2، تختی نمبر 3، یہ اس سے منسوب ہوئے. انہوں نے لوگوں کو پڑھایا، اور لوگ اس کو پڑھنے کے بعد اس لائق ہو جاتے تھے کہ وہ قرآن پڑھنا ان کے لیے آسان ہوتا. پھر جو اس کی الف با کی ترتیب ہے نا، یہ صوتی ترتیب ہے. یہ خود نورانی قاعدے کی جو ترتیب ہے، یہ صوتی ترتیب ہے. عموماً پڑھانے والوں کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ قاعدہ لکھا کس نے ہے. سب یہی سمجھتے ہیں کہ قاعدہ قاری نور محمد صاحب نے لکھا ہے، کیونکہ نورانی نام ہے، نام قاعدہ انہی نے لکھا. حالانکہ انہوں نے لکھا نہیں ہے، یہ حضرت رائے پوری رحمہ اللہ کے خلفاء میں سے خلیفہ تھے، انہوں نے لکھا ہے. اور باقی اس کی وہی عام سب کی ترتیب ہے، ایک سبق ہے، پھر مشق ہے، اسی ترتیب سے اس کو لکھا گیا. لیکن اس کا تجوید کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تعارف اس لیے کروا دیا کہ عموماً یہ پڑھایا جاتا ہے، اور بڑی عمر کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کو پڑھنے سے تجوید بہتر ہوگی، تو اس کا تجوید کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں، اس قاعدے کو پڑھنے سے انسان میں یہ تھوڑا سا اعتماد آ جاتا ہے کہ وہ الفاظ بنا پاتا ہے، الف با جوڑ کر کے، حروف جوڑ کر کے لفظ بنانے کے قابل ہو جاتا ہے. اور نورانی قاعدے میں جتنے بھی الفاظ ہیں وہ عموماً 30ویں پارے سے لے کر کے انہوں نے اس میں لکھے. اب جو مشق کے لیے حروف لکھے جاتے ہیں، الفاظ، وہ 30ویں پارے سے لکھے گئے. باقی اس کا تجوید کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تجوید کہتے ہیں کسی چیز کو مزین کرنا، جود یجود تجویدا، کسی چیز کو مزین کرنا، خوبصورت کرنا. باقی انشاءاللہ کل اس کی تعریف بھی پڑھیں گے، اور آہستہ آہستہ اس کو تفصیل سے شروع کریں گے کہ الفاظ کو اس کے مخارج اور صفات سے صحیح ادا کرنا ہمیں آ جائے. تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا لازم اور ضروری ہے. تو انشاءاللہ کل سے اس کو مسلسل اور ترتیب سے شروع کریں گے. اچھا، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ کو نام پتہ چل گیا نا تو قاریوں کو پکڑ کے نا ان کا امتحان لینا شروع کر دیں. یہ اچھا نہیں. کسی قاری صاحب کو ادھر پکڑا، وہاں جی دسو کچھ لکھا نورانی کہتا، تو یہ ایسا نہیں کرنا. ہم جب حفظ کیا نا تو حفظ کے بعد کوئی امام نہیں چھوڑتے تھے جس کی غلطی نہ نکالے. اور صرف حفظ کیا ہوا تھا نا تو پتہ نہیں تھا کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. بس جس امام کے پیچھے کھڑے ہوتے نا اس کی 5-6 غلطیاں نکال لیتے تھے، تو نہیں یہ بھی غلط پڑھا ہے، یہ بھی غلط پڑھا ہے. ایسا نہیں کرنا. حصہ ترجمہ. یا ایھا الناس اعبدوا، ہے لوگو عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی، الذی خلقکم، وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے جو لوگ تھے انہیں بھی پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ. امید ہے کہ تم متقی بن جاؤ. الذی جعل لکم الارض، وہ رب جس نے زمین کو فرش بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی برسایا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اس پانی کے ذریعے سے زمین سے اس نے میووں کو اگایا، تمہارے لیے کھانے کا انتظام کیا. فلا تجعلوا للہ اندادا، تم اس کا مقابل نہ بناؤ یا اس کے مقابل نہ بناؤ، وانتم تعلمون، اس حال میں کہ تم جانتے ہو، تم علم رکھتے ہو. لفظی ترجمہ. جو بمحاورہ میں ترجمہ کرتا ہوں یہ بعض دفعہ الفاظ کے مخالف ہوتے ہیں. مثلا یہ فراشہ کا ترجمہ ہم نے فرش کا فرش کے ساتھ ہی کیا، اس لیے کہ ہمارے ہاں یہ روٹین میں
ذرا بچھانے سے اس کا لفظی معنی ہوتا ہے بچھونا، بچھا دینا، تو فرش کہہ دینے سے ذرا بات ہمارے ہاں ذرا اچھی سمجھ آتی ہے، پر اس وقت بچھونا کہتے ہیں. تو اس لیے بعض دفعہ ترجمہ الفاظ کے لفظی معنی کو الگ کر کے کیا جاتا ہے. حصہ لفظی ترجمہ. یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، ہے لوگو، معذرت کے ساتھ یہ حرف ندا میں سے ہے، ایھا الگ ہے اور یا حرف ندا میں سے ہے. کسی بلانے والے کو اردو میں کہتے ہیں نا او بھائی، اے بھائی، تو عربی میں حروف ندا کے ساتھ پکارا جاتا ہے. یا ہے، الناس یہ جمع ہے، اس میں جنس ہے، بلکہ لوگ مراد ہیں. اعبدو تم عبادت کرو، ربکم جو تمہیں پالنے والا، اپنے رب کی. الذی خلقکم وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم اور وہ لوگ جو تم سے پہلے تھے. لعلکم یہ رجا کے معنی میں آتا ہے امید ہے کہ تم متقی بن جاؤ گے. الذی جعل لکم الارض، الذی وہ ذات جس نے بنایا تمہارے لیے، جعل معنی بنانا، لکم تمہارے لیے، الارض زمین کو، فراشا فرش بنایا، بچھونا بنایا. والسماء بناء اور آسمان کو چھت بنایا. وانزل من السماء ماء یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ بادلوں سے بارش برستی ہے، آسمان سے نہیں برستی. آسمان اور بادلوں کے درمیان بڑا فاصلہ بھی ہوتا ہے. تو کہیں یہ سوال ذہن میں نہ، عموماً بعض دفعہ قرآن میں محاورات بھی استعمال ہوتے ہیں، تو یہ بطور محاورہ استعمال ہوا ہے. وانزل من السماء ماء کہ اوپر سے جو چیز بھی نازل ہو تو ہم کہتے ہیں آسمان سے گرا ہے. اردو میں بھی ایسے محاورہ استعمال ہوتا ہے، تو پہلے عربی میں بھی ایسے ہی بولا جاتا، تو اس لیے یہاں پر لفظ استعمال ہوا من السماء ماء، آسمان سے پانی کو، یہ بطور محاورہ ہے. فاخرج به من الثمرات اس پانی کے ذریعے اللہ نے اگایا، من الثمرات پھلوں کو، رزقا لکم جو تمہارے لیے رزق ہے، کھاتے ہو تم، میوے ہیں تمہارے لیے. فلا تجعلوا للہ اندادا بس اللہ کا مقابل نہ بناؤ. ند کہتے ہیں ضد کو، اللہ کا مقابل نہ بناؤ. وانتم تعلمون اس حال میں کہ تم جانتے ہو. ربط حصہ تفسیر. پچھلی جو 20 آیات پڑھی ہیں اللہ نے ان میں انسانوں کی 3 طرح کی تقسیم فرمائی ہے. پہلی جو 5 آیات ہیں ان میں اللہ نے ایمان والوں کا تذکرہ فرمایا. پھر اگلی جو 2 آیات ہیں ان میں اللہ نے کفار کا تذکرہ فرمایا، نہ ماننے والوں. پھر تفصیلاً اگلی 13 آیات میں اللہ نے منافقین کا تذکرہ فرمایا. اس سے ایک بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جو فرقہ واریت ہے نا، قومیت کے لحاظ سے، لسانیت کے اعتبار سے یہ کوئی معنی نہیں رکھتی، جگہ کے اعتبار سے یہ وطن پرستی یہ کوئی معنی نہیں رکھتی. اور بنیادی جو تقسیم ہے وہ مذہب کے لحاظ سے ہی ہے کہ بعض اللہ کے ماننے والے ہیں اور نہ ماننے میں. بقیہ جو منافق لوگ ہیں 50-50 کھیلنے والے، ان کا کوئی حال اللہ نہیں. ان کو اللہ نے الگ سے بیان کر دیا کہ یہ 13 صفات ان میں پائی جاتی ہیں جن سے تمہیں بچنا چاہیے. ان کو اللہ نے تفصیلاً اندازہ لگائیں. ایمان والوں کی صفات 5 آیات میں بیان کر کے بات ختم کر دی. 4 صفات میں 4 آیات میں ان کی صفات ہیں، 5ویں میں رزلٹ آؤٹ ہے. اور کفار کی 2 آیات میں اللہ نے صفات بیان فرما دی، لیکن منافقین کے لیے پوری 13 آیات نازل فرمائی. تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ قومی، زبانی اور وطنی طور پر الگ الگ ہونا یہ کو معنی نہیں رکھتا. ہم سارے انسان ہیں. آج کی جو آیت ہم نے پڑھی ہے یا ایھا الناس، دوسرا لفظ ہے اس کا. اگر اس لفظ کو تھوڑا کھریدیں، اس لفظ کی تہ میں جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ انسان یہ انسیت سے بنا ہے. انسیت کا کیا معنی ہوتا ہے جی؟ کیا معنی ہوتا ہے جی؟ یہ اردو کا لفظ ہے، آپ بتائیں، میں اردو نہیں آتا آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں. انسیت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ پیار ہوتا ہے نا. ہمارے ہاں کوشش ہوتی ہے ہماری، آج ہماری کوشش ہے کہ کسی طرح لڑ لیں، کسی طرح آپس میں الگ الگ جدا جدا ہو جائے. کہیں پارٹی کے نام پہ، سیاسی پارٹیوں کے نام پہ، کہیں مذہبی پارٹیوں کے نام پہ، کہیں مذہب کی بنیاد پر، کہیں قومیت کی بنیاد پر. تو یہ ساری تفریقیں انسان کے نام کے ہی منافی ہیں. لفظ انسان ہی محبت کا درس دیتا ہے. لفظ انسان ہی کیا ہے؟ محبت کا درس دیتا ہے. تو اس لیے آپس میں مل جل کر رہنے میں ہی بقا ہے اور اسی میں ترقی ہے. اگر الگ الگ ہوں گے نا، کسی کا منہ ادھر ہوگا کسی کا ادھر ہوگا، حاصل وصول کچھ بھی نہیں ہوگا. انسان کا جو اپنا لفظی مادہ ہے نا وہی محبت، کہ یہ انسیت سے بنا ہے.
محبت دینے والا ہے۔ اور ہمارے ہاں ہم کسی الٹ راستے پہ ہیں کہ لڑنے مارنے کے لیے ایک دم جمع ہوتے ہیں، پتہ چل جائے کہ فلاں جگہ لڑائی ہے، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بات کو مثبت انداز سے لینا اور مثبت انداز سے بیان کرنا شروع کرنا چاہیے۔ مثبت انداز سے بات بیان کی جائے، اس کا اچھا پہلو سامنے رکھا جائے تو بہت ساری باتیں اسی جگہ پر ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر ہر بات کو نیگیٹو رنگ دیا جائے گا تو کیا ہوگا؟ کچھ حاصل وصول بھی نہیں ہوگا اور انتشار پھیلے گا۔ دوسری بات، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، تم عبادت کرو اپنے رب کی۔ عبادت کا معنی بنیادی طور پر یہاں پر دعوی توحید مراد ہے۔ بنیادی طور پر یہاں سے کیا مراد ہے جی؟ دعوی توحید مراد ہے کہ اللہ کو ایک مانو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ آخری بات کر کے بات ختم کرتے ہیں، بقیہ کل پڑھیں گے۔ اعبدوا ربکم، یہاں سے مراد دعوی توحید ہے کہ توحید کے اوپر آ جائے، اللہ کو ایک مانو۔ لیکن اس کے ضمن میں یہ سمجھ آتی ہے کہ عبادت فقط اللہ کی عبادت کی جائے۔ اور عبادت کس کو کہتے ہیں جی؟ فقط نماز پڑھ لینے کا نام عبادت نہیں ہے، بلکہ ہر نیکی کا کام جو باعث ثواب ہے وہ عبادت ہے۔ ہم نے فقط یہ سمجھ رکھا ہے کہ نماز پڑھ لیں تو وہ عبادت ہے، اس کے علاوہ ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہی ہماری ناکامی کی بنیادی وجہ ہے۔ تو لہٰذا ہر نیکی کا کام، وہ نماز ہے تب، وہ زکوٰۃ ہے تب، وہ روزہ ہے تب، وہ حج ہے تب، وہ معاشرت ہے تب، وہ اخلاقیات ہیں تب، وہ معاملات ہیں تب، وہ حکومت و سیاست ہے تب، یہ سارے کے سارے نظم عبادت میں آتے ہیں۔ اسلام گوشہ نشینی کا مذہب نہیں ہے۔ اسلام یہ کبھی بھی نہیں کہتا کہ آپ اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لو اور نفل نیت کر لو 350 رکعت نماز نفل، اللہ اکبر۔ یہ اسلام کا درس نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے بیوی کے ساتھ بھی رہو، بچوں کے ساتھ بھی رہو، دوستوں کے ساتھ بھی رہو، کاروبار بھی کرو، حکومت بھی کرو، لیکن ہر ایک چیز کا اس نے روڈ میپ دیا ہے، اصول بیان فرمائے ہیں، اس کے لیے کچھ قوانین وضع کیے ہیں، ان کے مطابق زندگی بسر۔ جب ان کے مطابق زندگی بسر کرے گا تو اس کا نام عبادت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نماز پڑھ لی باہر جا کے وہی جھوٹ فراڈ شروع ہے، ایسا نہیں، بلکہ باہر کی زندگی کو بھی اسلام کے مطابق بنانا، اندر کی زندگی کو بھی اسلام کے مطابق بنانا، اس کا نام عبادت ہے۔ تو قرآن کی آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرو۔ اپنے رب کی عبادت کا کیا معنی ہے؟ سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے، غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنا یہ شرک ہے۔ اور تعلیمات بھی صرف اللہ کی بیان کرتا، اسلام کی بیان کرتا، اور اسلام کے بنیادی جو قوانین ہیں، اصول ہیں، ادلہ اربع بھی کہتے ہیں ان کو، دلائل شرعیہ بھی کہتے ہیں، وہ 4 ہیں۔ سب سے پہلے قرآن، پھر حدیث، پھر اجماع، پھر قیاس۔ اس چیز کے اندر جو چیز بیان ہوئی ہے اسے عبادت کرتے ہیں، اس سے ہٹ کے چلیں گے تو وہ اللہ کی نافرمانی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو کامل دین کے اوپر، ہم دین کے اوپر عمل کرتے ہیں لیکن انفرادی زندگی تک، جہاں پر اجتماعی ہماری زندگی شروع ہوتی ہے نا، وہاں پر دین پیچھے رہ جاتا ہے، ہم آگے چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے اگر ترقی چاہتے ہیں، اپنے لیے بہتری چاہتے ہیں، تو اسلام کو اپنانا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔